السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورہ بقرہ مدنی صورت، پہلے پارے کا 16واں رکوع، آیت نمبر 135 سے 137۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا قل بل ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ یہودی کہتے ہیں کہ یہودی ہو جاؤ تو ہدایت پاؤ گے، اور عیسائی کہتے ہیں کہ عیسائی بن جاؤ تو ہدایت پاؤ گے۔ آپ ان سے کہیے بات یوں نہیں، بلکہ جو شخص ملت ابراہیم پر ہوگا وہ ہدایت پائے گا، اور ابراہیم علیہ السلام موحد تھے، شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے۔ جی، ملت اس نظام زندگی کا نام ہے جس کی بنیاد چند مخصوص عقائد پر ہو، اور ملت ابراہیم کے عقائد میں سے سب سے اہم عقیدہ جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وہ یہ ہے، ابراہیم علیہ السلام موحد تھے، شرک نہیں کرتے تھے۔ یہود مسلمانوں سے کہتے ہیں یہودی بنو گے تو نجات پا جاؤ گے، حالانکہ وہ خود مشرک تھے، اور عزیر علیہ السلام کو ابن اللہ کہتے تھے۔ اسی طرح عیسائی بھی مسلمانوں سے یہی بات کہتے تھے، حالانکہ وہ بھی 3 خدا مانتے تھے اور مشرک تھے، اور کفار مکہ وغیرہ کے مشرک ہونے میں تو کوئی شک ہی نہیں تھا، حالانکہ وہ بھی ملت ابراہیمی کی اتباع کا دعویٰ کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان میں سے کوئی بھی نہ ہدایت پر ہے اور نہ ملت ابراہیم سے تعلق رکھتا ہے، کیونکہ یہ سب مشرک ہیں۔ ملت ابراہیم پر صرف وہ ہو سکتا ہے جو مشرک نہ ہو، اور وہی ہدایت یافتہ ہوگا۔ قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون۔ مسلمانوں، تم اہل کتاب سے یوں کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، اور اس پر جو ہم پر اتارا گیا ہے، اور اس پر بھی جو ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد پر اتارا گیا تھا، اور اس وحی اور ہدایت پر بھی جو موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے انبیاء کو ان کے پروردگار کی طرف سے دی گئی تھی۔ ہم ان انبیاء میں سے کسی میں تفریق نہیں کرتے، اور ہم تو اسی ایک اللہ کے فرما بردار ہیں۔ جی، فرق اس لحاظ سے کہ فلاں نبی حق پر تھا اور فلاں حق پر نہ تھا، یا ہم فلاں کو مانتے ہیں یا فلاں کو نہیں مانتے، کیونکہ سب انبیاء ایک ہی صداقت اور ایک ہی راہ راست کی طرف بلاتے رہے ہیں، اور سب انبیاء کرام اپنے سے پہلوں کی تصدیق اور بعد میں آنے والوں کی بشارت دیتے اور ان پر ایمان لانے کی تاکید کرتے رہے ہیں۔ اب اگر مثال کے طور پر یہود عیسیٰ علیہ السلام یا نبی آخر الزمان پر ایمان نہیں لاتے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ اپنے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام اور اپنی کتاب تورات پر بھی ایمان نہیں لاتے، بلکہ وہ محض باپ دادا کی تقلید میں ایک پیغمبر کو مان رہے ہیں۔ ان کا اصل دین نسل پرستی یا اپنے آبا کی تقلید ہے، اپنے پیغمبر کی پیروی نہیں، ورنہ اس کی سب باتیں مانتے۔ تمام انبیاء کرام اپنے اپنے وقتوں میں واجب الاتباع ہوتے ہیں، اور ایک نئے نبی کی بعثت کی ضرورت ہمیشہ اس وقت پیش آتی ہے جب سابق نبی کی امت میں شرک اور جہالت اور فساد فی الارض عام ہو جائے، اور وہ خود کئی گروہوں میں بڑھ جائے۔ دین یعنی عقائد اور کلیات تو ہر نبی کے دور میں یکساں ہی رہے ہیں، البتہ اس دور کے تقاضوں کے مطابق کچھ سابقہ احکام منسوخ اور کچھ نئے احکام اس نئے نبی کو دیے جاتے ہیں، لہٰذا اب اتباع تو صرف اس نئے نبی کی واجب ہوتی ہے، اور ایمان لانا سب پر واجب ہوتا ہے، یعنی یہ کہ سب انبیاء اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبعوث اور حق و صداقت لے کر آئے تھے، اس لحاظ سے ان میں کچھ فرق نہیں ہوتا۔ رہا انبیاء میں درجات کے لحاظ سے فرق اور ایک دوسرے پر فضیلت، تو وہ قرآن کریم سے ثابت ہے، جیسے ارشاد باری ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔
فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ سو اگر یہ اہل کتاب ایسے ہی ایمان لائیں جیسے تم لائے ہو تو وہ بھی ہدایت پا لیں گے، اور اگر اس سے منہ پھیریں تو وہ ہٹ درمی پر اتر آئے ہیں۔ لہٰذا اللہ ان کے مقابلے میں آپ کو کافی ہے، اور وہ ہر ایک کی سنتا اور سب کچھ جانتا ہے۔ جی، یعنی ان اہل کتاب کا حق سے اعراض اور ہٹ درمی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، اور اللہ انہیں سزا دینے کو کافی ہے۔ یعنی یہود بنو نذیر جلا وطن ہوئے اور جزیہ دینا قبول کیا، اور بنو قریظہ قیدی اور قتل ہوئے، اور نجران کے عیسائیوں نے بھی جزیہ دینا قبول کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔